اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 90 تک، اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آج کے اس لیکچر میں ہمارا پارہ نمبر 3 بھی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر، کیا اس کے علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ، حالانکہ وہی اسلم کے دو ترجمے ہم کر سکتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کے ترجمے میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، مطیع ہونا یا فرما برداری کرنے کے لیے بھی، یا یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بھی، لیکن یہاں میں ہم بات کریں گے اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کے دین کو تلاش کرتے ہیں، یبغون، تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، طوعاً کہتے ہیں خوشی سے، کرہن کہتے ہیں ناپسندی سے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من اسلم، سارے کے سارے مطیع اور فرما بردار ہیں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، اب یہ جو ہو ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اسلم، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، من، جو کچھ بھی، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہا، خوشی اور ناخوشی سے، یا پسند اور ناپسند سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سارے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا، ترجمہ دوبارہ دیکھ لیے، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کی ساری مخلوق خوشی اور ناخوشی سے اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، اور وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین جس کی تم تلاش کر رہے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر یہ بات واجب اور لازم ہے کہ وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائیں، آپ کی رسالت کا اقرار کریں۔ لہٰذا یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ کا دین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اور جو شخص اس دین کو ناپسند کرے گا اور اللہ کے دین کو ناپسند کرے گا تو سمجھ لیجئے، اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پسند کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پسند کیا۔ اب اللہ نے یہاں پہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں سب مخلوق جو ہے وہ خوشی اور ناخوشی سے، اس کے لیے اسلام نہیں ہے۔ اب اسلمہ کا اگر ہم اصطلاحی معنی کریں تو وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے اس کو ماننا، اس کو قبول کرنا اور اس کی تصدیق کرنا، اطاعت سے سر تسلیم خم کر دینا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسمانوں میں، زمینوں میں مخلوق جو ہے وہ خوشی اور ناخوشی سے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز ممکن لذات ہی ہے، اور ہر ممکن جو ہے وہ اپنے وجود اور عدم میں اس کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا اصل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ارشاد کی جا رہی ہے کہ زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اپنے وجود اور عدم وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مزید ارشاد یہ بھی فرمایا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 15۔ اور اللہ نے مزید یہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ محترم سامعین، بے شمار آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح بیان فرما دی کہ تمام مخلوقات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی یا ناخوشی سے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر، جو انزلہ، اتاری گئی، علینا، ہمارے اوپر، یا نازل کی گئی ہمارے اوپر، وما انزلہ، اور اس پر جو انزلہ، اتاری گئی یا اتارا گیا، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور
حضرت یعقوب علیہ السلام پر، یہ انبیاء کے نام یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں، والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اوتي موسیٰ اور وہ جو نازل کیا گیا یا اتاری گئی موسیٰ پر، و عیسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر، والنبیون اور نبیوں پر، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، والنبیون من ربہم اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی دیا گیا، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، فرق کرتے، بین احد منہم ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ مسلمون فرما بردار ہیں، اس میں فاعل، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یا مسلمون کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ اور جو بھی تلاش کرے غیر الاسلام اسلام کے علاوہ دیناً کوئی اور دین، وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دیناً اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خاسرین اس میں فاعل۔ کیفا کیسے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ قومن کسی قوم کو، کفروا حالانکہ انہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد۔ کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، دوبارہ منکر ہو گئے۔ وشاہدوا اور گواہی دی ان الرسول کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول حق سچے ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح نشانیاں اور دلیلیں بھی آ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم کہ ان کی جو سزا ہے، ان علیہم کہ بے شک ان کے اوپر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ينظرون اور نہ ہی انہیں وہاں پہ کوئی مہلت دی جائے گی یا کوئی ڈھیل دی جائے گی۔ الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور نیک کام بھی کیا، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ میثاق اور پختہ عہد لیا تھا کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ جائیں جو ان پر نازل کی ہوئی کتابوں اور ان کے دین کی تصدیق کریں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان بھی لائیں اور ان کی مدد بھی کریں۔ جبکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں قل آمنا سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ رسول ہیں کہ جن پر ایمان لانے کے متعلق نبیوں سے بھی پختہ عہد لیا گیا تھا، اور آپ کے زمانے میں جس قدر اہل کتاب تھے ان سب پر ضروری بات یہ تھی کہ وہ آپ پر ایمان لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت مبارکہ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کے دین کو یہ جو تلاش کرتے ہیں تو اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے کی یہاں پہ مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور کون سا دین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حدیث نازل کی وہ وہی دین اسلام ہے، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لیں اور اس پر جو اس پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگرچہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر، ان کی تمام باتوں پر ایمان لانا جائے۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین اگر یہ تلاش کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ جن انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے آ چکے تھے وہ اپنی قوم کے لیے تھے اور ان پر ہمارا ایمان لانا یا امت محمدیہ کا ایمان لینا وہ ممکن نہیں تھا، تو اس لیے ان کی شریعت منسوخ ہوگی، جو ان کی قوم کے لوگ ان کے زمانے میں موجود تھے وہ ان کے لیے احکامات تھے۔ اب ہمارا ایمان یہ بتایا کہ تمام انبیاء سابقین ابھی بھی نبی اور رسول ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، باقی کچھ صحائف وغیرہ بھی اللہ نے ان پر نازل کیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 285۔ اور اللہ نے سورہ آل عمران آیہ نمبر 84 میں مزید یہاں پہ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں فرمایا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کرنے کا حکم دیا، تو مسلمانوں نے حج کر لیا اور کفار جو ہے وہ بیٹھے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بے شمار احکامات ایسے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اسلام لانے سے مراد کیا ہے؟ ظاہری اطاعت اور فرما برداری۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ بات کریں اسلام سے مراد، تو اسلام کا شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ یعنی وہ عقائد اور احکام کہ جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور جس دین کی آپ نے تبلیغ کی۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم نے اطاعت اور فرما برداری کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اسلام کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس یہی اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ اور جب اس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کر لیا تو اس نے اپنے اصل سرمایہ کو ضائع کر دیا، اور اب اس کے پاس آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ اب وہ آخرت میں ثواب سے محروم ہوگا اور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اسے اسلام قبول نہ کرنے کا افسوس ہمیشہ رہے گا، اور دوسرے ادیان پر حکام جتنے بھی اس کے حکام ہیں ان پر عمل کرنے کی مشقت اٹھانے کی وجہ سے اسے پریشانی بھی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہوگی، حالانکہ وہ لوگ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے، اور ان کے پاس دلیلیں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو تو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں کئی اقوال ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ اکرمہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، پھر وہ مرتد ہو کر مشرکین کے ساتھ مل گیا، پھر وہ نادم و شرمندہ ہوا، اور اس نے اپنی قوم کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اللہ نے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے۔ اسی طرح کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حارث بن سوید آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، پھر وہ دوبارہ کافر ہو گئے، پھر وہ دوبارہ ایمان لانے کے متعلق پوچھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ نازل کی، اس میں یہود جو تھے وہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ مکر جاتے اور دوبارہ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجواتے کہ کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتا کہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ انکار کر دیتی ہے یا کفر کا مرتکب کفر کا جو ہے وہ اس میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستوں کو پیدا کیا اور انسان کی عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ خیر اور شر میں تمیز کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت اور اپنے پسندیدہ اعمال کی طرف رہنمائی کرنے اور ناپسندیدہ اعمال سے روکنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ کیا ہم نے انہیں دو آنکھیں نہیں دیں یا ان کی دو آنکھیں نہیں بنیں، اور زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اسے خیر اور شر کے دو واضح راستے بھی دکھا دیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی محاذیرہ۔ بلکہ انسان تو خود اپنے اوپر شاہد بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، خواہ وہ اپنے تمام عذر بھی پیش کر دے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ ہم کسی قوم کی طرف نبی کو نہ بھیجیں۔ محترم سامعین، دیکھیں ان آیات مبارکہ میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔
جن لوگوں نے ہدایت پا لی یا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، سورہ مریم اور سورہ المائدہ۔ اللہ اس رسول اور کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو سلامتی کی راہوں کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کو اپنے اذن سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ خود سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتدین کو تو دین اسلام کی طرف ہدایت تو دیتا ہے، لیکن ان کو آخرت میں جنت کی ہدایت نہیں دیتا۔ تو قرآن مجید میں یہی فرمایا گیا کہ مرتد ہونے کے بعد از خود وہ اسلام کی طرف ہدایت نہیں دیتا، بلکہ انہیں خود جو ہے وہ اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور اب آخری آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر وہ اسی میں بڑھ گئے، کفرن، اپنے کفر میں، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، واولئک ھم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ غلطی کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں اور نیک کام کر لیتے ہیں تو انہیں معافی ملنے کے کوئی امکان موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے ایمان پہ واپس نہیں آتے اور وہ اپنی کفر میں برقرار رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور وہ حالت کفر میں مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، ان لوگوں کی توبہ قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا، اور اسی حالت میں وہ مر گئے، وہم کفار، حالانکہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، بھر کر زمین سے، ذہبا، سونا، ولو افتدی بھی، اگرچہ وہ اس کو صدقہ کر دیں یا فدیہ کر دیں یا ہدیہ دے دیں، ولو افتدی بھی، اگرچہ وہ فدیہ میں دے دیں، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر انہوں نے زیادہ کفر کیا، تو اللہ نے فرمایا جو لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے ارتداد کے بعد، مرتد ہونے کے بعد مزید کفر کیا، تو اس میں اب کچھ وجوہات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے تھے، آپ جب مبعوث ہو گئے تو انہوں نے آپ کا کفر کیا۔ اسی طرح یہود پہلے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے وہ دوبارہ کافر ہو گئے۔ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو کہ مرتد ہو کر مکہ چلے گئے تھے، پھر ان کا زیادہ کفر یہ تھا کہ وہ مکہ میں آپ کے خلاف گھات لگا کر بیٹھ کے تاکہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر انہوں نے مزید کفر کیا تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے تو اللہ انہیں بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، لیکن مرتدین کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایسے مرتد کہ جو کہ اپنے ایمان کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ہمیشہ اسی میں وہ رہے، تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو کافر ہی مر گئے نہ، اگر وہ چاہیں تو اس روئے زمین پر ساری چیزیں خرچ کر دیں، سونا یا چاندی یا کوئی بھی چیز، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو مسلسل گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے جب کسی کو موت آئے تو وہ کہے کہ میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کہ حالت کفر میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے کہا کہ میں الآن، میں اب ایمان لانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہارا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایک کفر سے تائب ہو کر دوسرے کفر کی طرف لوٹتے ہیں، مثلا یہودی سے نصارہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔
اور دوسرے نمبر پر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کفر پر ہی مر گئے یا مرتد ہو کر ہی مر گئے تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس حالت میں مر گئے تو ان کے بارے میں مختلف احکامات ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہو جائے اور ہمیشہ اسی پر وہ قائم رہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہے گا، اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ البتہ ان میں سے جو شخص توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے اور اس نے اپنی بدعمالیوں کی تلافی کر لی اور نیک اعمال کر لیے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں اور اس سے بھی زیادہ چیزیں ہوں تاکہ وہ ان کو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیں تو وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ سورۃ المائدہ آیہ نمبر 36۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا یہ بتا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے تمام زمین کو بھر لیا جائے تو کیا تو اس کو فدیہ میں دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس دنیا میں اس سے کہیں آسان چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا سوال کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 968۔ امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو صحیح روایت کیا اور اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی اس آیت کو پھر تلاوت کیا۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں ابن جدعان بہت نیکیاں کیا کرتا تھا، مہمانوں کو کھانا کھلاتا، قیدیوں کو آزاد کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، کیا اس کو اس سے نفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ تو دیکھیں اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ورنہ معافی ہرگز نہیں ملتی۔ محترم سامعین، آج کی جو کلاس ہے وہ کافی بڑی ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے تقریباً 10 آیات مبارکہ کے بارے میں بات کی اور اس کی مختصر سی تشریح سمجھانے کے حوالے سے بھی بات کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ مزید ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے، یہاں پہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے لفظی ترجمہ بھی کر دیا تھا، با محاورہ بھی۔ مزید اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو رہا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا، بار بار ویڈیو کو روک کے بھی آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعائے مغفرت اور دعائے سال ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے ہمارے پالنے والے، اے ہماری حساب لینے والے، زندگی اور موت کے مالک، میری اس دعا کو قبول فرما، میری والدہ کے، دادا جی اور دادی جی کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی قبر کی تمام مشکلات کو، منازل کو آسان فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں یا اللہ جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔